السلام علیکم۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ میں روزانہ اپنے بچوں کو آفس کے بعد لے کے جاتا ہوں باہر، تھوڑا سا گھمانے، تھوڑا سا ٹہلانے کے لیے اور چیز وغیرہ دلانے کے لیے۔ تو کل میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، میری ایک بیٹی ہے اور میرا ایک بیٹا ہے۔ تو میں انہیں لے کے جا رہا تھا، تو میرا بیٹا میرے کندھوں پر تھا اور بیٹی پیدل چل رہی تھی۔ تو وہاں پر ایک بزرگ روزانہ ہم ملتے ہیں جن سے ہم سلام دعا کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک چھوٹی سی کہانی، ایک چھوٹی سی سٹوری وہ اسی بات سے شروع ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب میں نے سلام کیا بچوں سے، ان کو سلام دعا کروائی، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم بچوں کو کندھوں پر، گود میں، پیدل روزانہ لے کے جاتے ہو، لے کر آتے ہو، اور یہی اولاد جو تمہیں بعد میں نہ پوچھے تو تم پہ کیا گزرے گی۔ تو میں ان کی بات پہلے تو کچھ سمجھ گیا، کیونکہ ایک روزانہ کی میری روٹین ہے، تو ملاقات رہتی تو مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ رہتا ہے، لیکن وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ کچھ اور تھا۔ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جن اولاد کو تم کندھوں پر، گودوں میں اور اپنی زندگی کے انمول ترین دن دے کر پالتے ہو اور ان کی پرورش کرتے ہو بہترین انداز میں، اور اپنا خون جلا کر رزق حلال کما کر ان کو کھلاتے ہو، کل کو یہی اولاد اگر تمہارے ساتھ ناانصافی کرے یا تمہارا خیال نہ رکھے تو تم پہ کیا گزرے گی۔ تو میں یہ اچھے طریقے سے جانتا تھا، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ ان کی 5 بیٹیاں ہیں جن کے بنگلے ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ بھی اپنے باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ باپ نے اولاد کو پیدائش سے لے کر اب تک اور نہ جانے کتنے نشیب و فراز سے گزر کر ان بیٹیوں کو اور اس بیٹے کو پالا پوسا، یہاں تک پہنچایا، تعلیم و تربیت کی کہ آج وہ بلڈنگوں کے، گاڑیوں کے مالک ہیں، لیکن کیا ہے، ایک بوڑھے باپ کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ماں ہے نہیں، صرف اور صرف ایک بوڑھا باپ ہے، وہ بیمار ہے، وہ کمزور ہے، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اپنے ساتھ تو رکھنا چاہیے کم سے کم۔ تو جب بابا نے مجھے یہ بات بولی تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا، اور جب انہوں نے مجھے پوری بات بتائی کہ ان کی بیٹیوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، ان 5 بیٹیوں نے اور اس بیٹے نے باپ کا جو گھر ہے اس گھر کو اوپر کا حصہ رینٹ پہ دے دیا، اور ان رینٹ والوں سے کہا کہ ہم آپ سے رینٹ نہیں لیں گے، آپ جو ہے ہمارے باپ کا خیال کرنا۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے نیکی بھی کی اور یہ بھی دکھا دیا کہ ہم اولادوں کے خیال نہیں رکھ سکتے، اور جن کرایہ داروں کو ہم نے اپنا گھر رینٹ پہ دیا ہے ہم ان کے اوپر یہ ذمہ داری سونپ کے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے اور میں یہ جانتا ہوں اچھے طریقے سے کہ بیٹیاں باپ سے کتنا کرتی ہیں یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ باپ کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے نا بیٹی کو، اس سے بھی بہت محبت ہوتی ہے، اور بیٹا ہے اس کو بھی باپ سے محبت ہوتی ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ دور کس طرح کا دور چل آیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک بیٹی نہیں، 5 بیٹیاں، لاکھوں پتی کروڑوں پتی بیٹیاں، اور اچھا کمانے والا ایک ہی بیٹا، وہ باپ کے ساتھ نہیں رہتا، بوڑھا باپ اکیلا رہتا ہے، اکیلے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ کس طرح کی زندگی ہے اور کس طرح سے انسانوں کے خون سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور عقل حاصل کرنی چاہیے، اور آتے جاتے جو بزرگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے سلام دعا کر لیا کریں، نہ جانے ان کے دل میں کتنی ایسی باتیں
دفن ہوتی ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک زمانہ تھا جب ہماری آپ کی طرح وہ بھی کڑیل جوان تھے، صحت مند تھے، ان کی اولادیں ان کے ماتحت تھیں، آج وہ اولاد کے ماتحت ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی اور یہ واقعہ تھا، اور کافی ٹائم سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں، اور اس طرح کی کوئی بھی بات پہنچانا دوسروں کے لیے ایک عقل، ایک سبق کا باعث بنتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔